نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے 5ویں پارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 120 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ جو نشستوں میں جو ہم نے گفتگو کی شیطان کے رغلانے پر، گمراہ کرنے پر، اسی بات کا تسلسل ہے جس اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں یعدہم وَيُمَيْنِهُمْ وَمَا يَعْدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا، کہ شیطان انہیں غلط وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان فریب کے سوا ان سے کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ کہ اللہ کریم نے اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر جیسے بھی خواب سجا لے، وہ حقیقت میں دھوکہ ہی ہے اور وہ جھوٹا وعدہ ہے۔ اور جیسے میں نے کل شاید آپ سے عرض کی تھی کہ قیامت کے روز جب حساب و کتاب کیا جائے گا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا، تو جو لوگ شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کے جانسے میں آ کر اس کا کہا مان کر دنیا میں بدعمالیاں کرتے رہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو اس نے کہا تھا، شیطان مردود کا نام لیں گے۔ تو اس روز اللہ کے حضور شیطان مردود صاف انکار کر دے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی، میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، کوئی زور نہ تھا، میں نے پکڑ کر تمہیں کسی رستے پر نہیں لگایا تھا، محض تم کو دعوت دی تھی، تم نے اپنی مرضی سے میری دعوت قبول کی، اب مجھے کیوں الزام دیتے ہو؟ تو دونوں فیکٹر انسان میں یہ کام کرتے ہیں کہ شیطان کا غلبہ بھی ہوتا ہے، شیطان آپ کے سینے میں بات بھی ڈالتا ہے، آپ کے دماغ میں خناس بھی ڈالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے، اپنی رغبت بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان کسی رستے پر چلنا ہی نہیں آندے، پنجابی جانے جڑے پنڈ نہیں جانا راہ پوچھن دی بھی لوڑ کدی۔ اگر انسان کے اندر دولت کی چاہت ہی نہ ہو، انسان زیادہ دولت کمانا ہی نہیں چاہتا، تو شیطان کیا آپ کو جھانسا دے گا؟ اگر انسان اقتدار کا نشہ ہی نہیں رکھتا، دنیا پر حکومت کرنے کا خواب ہی نہیں دیکھتا، تو شیطان آپ کو کیا جھانسا دے گا؟ اگر آپ کسی کا حق غصب نہیں کرنا چاہتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر شیطان آپ کو کیا جھانسا دے گا؟ آپ کسی بھی غیر محرم عورت پر بری نگاہ ڈالنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر شیطان آپ کو کیا جھانسا دے گا؟ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ انسان کی جو خواہش ہوتی ہے نا، جو انسان کے من کے اندر ہوتا ہے، انسان کے نفس کے اندر جو بات ہوتی ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان محض بڑھاوا دیتا ہے۔ شیطان محض جیسے جلتی پر تیل ڈالنے والا کام کرتا ہے۔ اور جو اس رستے کا مسافر ہی نہ ہو، میں نے عرض کی تھی کہ شیطان اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ اب جو لوگ شیطان کے جھانسے میں آ گئے،
اپنی دنیا طلبی کی وجہ سے، اپنے جاہ و جلال کی وجہ سے، دولت کی ہوس، اقتدار کا نشہ، کوئی بھی محبت اللہ کے سوا جو سینے میں پنپ رہی ہے، اس کے سبب سے جب انسان شیطان کے دھوکے میں آ ہی گیا اور شیطان نے اس سے کچھ وعدہ کر لیا کہ تمہیں اس کے بدلے یہ ملے گا، ایسا کرو یہ ملے گا، ایسا کرو یہ ملے گا، تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان ہے بندے جتنے بھی تمہارے ساتھ وعدے کرتا ہے سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ انسان جتنی بھی صحیح کر لے، انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جب تک اللہ کی ذات کی طرف سے امر نہ آئے گا وہ کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان محض آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، محض آپ کو فریب دے سکتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، جھوٹی امیدیں کہ جنہوں نے کبھی پورا نہیں ہونا۔ شیطان کے جانسے میں بھی وہ آتا ہے جو جھوٹی امیدیں خود سجا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ شیطان کہتے ہیں ایسا ہو جائے گا، تو بس ایسا کر ایسا ہو جائے گا۔ تو جو خواہش رکھتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا نہ پڑے اور مجھے یہ میسر آ جائے، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر انسان کا جی للچاتا ہے نا کہ میرے پاس بھی پراڈو ہو، لیکن وہ پراڈو جس نے کمائی ہے اس سے پہلے پتہ تو کرو جا کر کہ اس نے اپنی زندگی کے کتنے سال ضائع کیے، کتنی تگودو کی، کتنوں کا حق کھایا، کتنوں کا حق غصب کیا، تب جا کر وہ پراڈو کا مالک بنا، کتنوں کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ کاؤنٹنگ انسان نہیں کرتا، پہلے یہ کاؤنٹنگ کر لینا، پھر اس کے بعد آپ توبہ کر جائیں گے۔ تو جب انسان یہ چاہتا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے مجھے یہ سب کو یہ میسر آ جائے، یہ امید ہے، یہ کیا ہے؟ امید ہے۔ اور اس امید کو جگاتا کون ہے آپ کے سینے میں؟ وہ اس کا نام شیطان ہے، اس کا نام، یعنی کہ جس جگہ پر آپ پہنچ نہیں سکتے، جو چیز آپ کے دسترس سے باہر ہے، یہاں جس کا صرف آپ خواب دے سکتے ہیں، اس کو حقیقت کا رنگ دے کر شیطان آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور یوں آپ کو پھسلا لیتا ہے، پھنسا لیتا ہے اور انسان اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ شیطان نظر تو نہیں آتا، شیطان یہ جو انسان کی خواہشیں ہیں نا، یاد رکھیے کہ انسان کے نفس کی جو خواہش ہے حقیقت میں یہی شیطان ہے، حقیقت میں یہی شیطان ہے۔ وہ آپ کو اچھے بھلے چلتے چلتے آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا کر الٹے رستے پر لگا دے گا، جس کو ہم شارٹ کٹ کہتے ہیں۔ اور یہ بات اپنے پلے باندھ لیجئے، کبھی انسان کو کامیابی شارٹ کٹ سے میسر نہیں آتی، کبھی بھی۔ جس مرضی انسان کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھ لیں، جس نے دنیا میں کامیابی کمائی، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اس نے دنیا کو بنایا یا آخرت کو بنایا، کوئی دنیا کا بہت بڑا نامی گرامی بادشاہ بنا یا بہت بڑا ولی اللہ بنا، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، وہاں اب آپ کو شارٹ کٹ نظر نہیں آئے گا، بہت لمبا مجاہدہ ہوگا، بہت لمبی سٹرگل ہوگی، بہت لمبی محنت ہوگی۔ لہذا پہلا خیال دل میں سے یہ نکال دیں کہ کامیابی کے لیے یاد رکھیے کبھی کوئی شارٹ کٹ انسان کے لیے بنا ہی نہیں۔ اب جو شارٹ کٹ کے پیچھے جائے گا وہ سمجھ لے کہ یہ شارٹ کٹ کا رستہ بتانے والا جو تمہیں ہے نا کہ یوں کر لو یوں ہو جائے گا، وہ حقیقت میں وہ شیطان مردود ہے، وہ آپ کو جھوٹی امیدیں دلا رہا ہے۔ اور آپ کا رب جو آپ کا حقیقی مددگار ہے، حقیقی دوست ہے، وہ آپ کو متنبع کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، یہ جو جھوٹی امیدیں تمہیں دلا رہا ہے نا، یاد رکھ یہ شیطان ہے، یہ شیطان مردود ہے۔ اور یہ شیطان جو ہے، یاد رکھو، یہ سوائے فریب کے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ جو بھی وعدہ کرے گا جھوٹا کرے گا، جو بھی خواب تم کو دکھائے گا جھوٹا دکھائے گا۔ لہٰذا انسان کو سیراب کی زندگی سے، خواب کی زندگی سے باہر نکل آنا چاہیے، حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے۔ طلب کریں، اچھی طلب کریں، دنیا طلب کریں، آخرت طلب کریں، جاہو جلال طلب کریں، اقتدار طلب کریں، سب کچھ جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، لیکن طلب اس ذات سے کریں جو عطا کرنے والی۔ ہمیشہ لو اس کے ساتھ لگا کر رکھیں جو آپ کو دے سکتا۔ بھائی مانگا اس سے ہی جاتا ہے جس کے پاس دینے کے لیے کچھ ہو۔ میاں محمد صاحب آندے نے مانگت کلوں منگن والا رہندا نت سوالی، اس نے کی کرنا دان محمد جیڑا آپ سوالی۔
جو خود مانگتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، یاد رکھیے وہ آپ کو عطا کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا جب بھی طلب کریں، جب بھی مانگیں، جب بھی چاہیں کہ مجھے کچھ عطا ہو، تو اس سے طلب کریں جو سب کو عطا کرنے والا ہے، پھر اس کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ پھر وہ چاہے تو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، یہ اس کی دست قدرت میں ہے۔ کیوں کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں، اس کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے والا نہیں۔ لہذا رستہ ایک ہی ہے، رستہ ایک ہی ہے جو در مصطفیٰ کو جاتا ہے، در خدا کو جاتا ہے، جو آپ کو سیدھے رستے پر لے کر جائے گا، وہیں آپ کے لیے کامیابی ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو، چاہے وہ آخرت کی کامیابی ہو۔ اس کے علاوہ دائیں بائیں جو بھی رستہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو محض دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے، اور دھوکہ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچاتا، دھوکہ ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے دیا جاتا ہے، یا خود فریبی میں انسان مبتلا ہو جائے تو اس کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا حقیقت سے نظریں نہ چرائیں، جو آپ کو رب نے عطا کیا اس پر اس کا شکر ادا کریں، اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر کرنا سیکھ لیں گے تو وہ آپ کو اور عطا کرے گا، وہ آپ کو اور عطا کرے گا۔ تو لہذا شیطان کے برگلانے سے باہر نکل آئیں۔ یہ ساری دنیا جو سجا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ شیطان مردود ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ حقیقت میں یہ لوگ ہیں وہ جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، جو شیطان مردود کے پیچھے چلا گیا، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ دیا اور اپنے دشمن کو اپنا دوست سمجھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ جو جس کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اس کی آخرت ہوگی، جو جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اس کا آخرت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب جو شیطان کا ساتھی ہے وہ پکڑ کر شیطان کے ساتھ دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ ساتھ ہی رب کریم نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری بھی سنا دی جو اس رستے کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کرنے والے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے میری بات کو مان لیا، میرے محبوب کی بات کو مان لیا اور نیک عمل کرتے رہے، ہم انہیں ان قریب بہشتوں میں داخل فرمائیں گے، فرما دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا؟ اب اللہ کریم نے جہاں پر وعید سنائی وہاں پر وعدہ بھی سنا دیا، خوشخبری بھی سنا دی۔ جہاں پر ڈر سنایا وہاں پر خوشخبری بھی سنا دی کہ جو اس کے رستے پر جائے گا، شیطان کے رستے پر جائے گا، محض دنیا پرستی میں مبتلا ہوگا، وہ یاد رکھے کہ اس کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا کر رکھا گیا ہے، دوزخ تیار کر کے رکھی گئی ہے، اس کو دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ ہاں، مگر جو لوگ اس دنیا میں رہ کر میرے اور میرے محبوب کی بات مان لیتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، تو ان کو ان قریب بہشتوں میں داخل کر دیں گے، ان کو ان قریب بہشتوں میں داخل کر دیں۔ اب یاد رکھیے گا یہاں اللہ کریم نے نیک اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑا، نیک اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑا، اور نیک اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑا، ایمان کو نیک اعمال کے ساتھ۔ یہ لازم و ملزوم ہے، یاد رکھیے۔ محض ایمان لانے سے ہی جنت اور جہنم کے فیصلے نہیں ہوں گے، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں مولا کریم میں تیرا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ مولا تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور وہ وقت کے ساتھ لمحہ ما لمحہ آپ کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئیں گے جو رب کریم آپ کو آزمائش میں مبتلا کرے گا اور آزمائے گا، اور دیکھے گا کہ اب جو تو نے زبان سے ادا کیا تھا لا الہ الا اللہ، کیا اس پر قائم بھی ہے کہ نہیں ہے؟
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تو نعرہ لگاتا ہے، کیا تو اس پر قائم بھی ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، 80 سالہ زندگی ہے، ان میں وہ سارے کے سارے جو انسان اعمال کرتا ہے ان کو جانچا جائے گا کہ اب اس کلمے کے برابر، اس کلمے کے مطابق کتنے ہیں اور اس قول کے خلاف کتنے ہیں۔ اب جو اس کلمے کے مطابق ہوں گے وہی نیک اعمال ہیں، وہی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق جو کام ہوں گے وہ نیک ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا سچ بولا کرو جی۔ اب سچ بولنا جو ہے وہ نیک عمل ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کم نہ تولا کرو، اب کم نہ تولنا یہ نیک عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن نے فرمایا کہ جب بھی لوگوں سے بات کرو اچھی بات کرو۔ اب اچھی بات کرنا بھی یہ بھی نیک عمل ہے۔ اس میں کیا خرچ ہوتا ہے انسان کا؟ مسکرا کر کسی سے بات کیا کرو، اللہ کے دین کا ذکر کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو، میرے محبوب کا ذکر کیا کرو، آخرت کو یاد کیا کرو، مجھ کو یاد کیا کرو۔ یہ سارے جو اعمال ہیں یاد رکھیے میرے دوستو، یہی نیک اعمال ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے شاید کوئی نیک اعمال کچھ علیحدہ سے کچھ اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بازار سے ہمیں خریدنی پڑیں گی، جس کے لیے علیحدہ سے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، محض اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں ڈالنے کی کوشش کرنا ہے، اسی کو نیک اعمال کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو عمل بھی آپ کرتے چلے جائیں گے وہ سارے کے سارے اعمال آپ کے نیک اعمال میں گنے جائیں گے۔ اب اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی۔ اب شراب کا نہ پینا جو ہے وہ بھی نیک عمل ہے جی۔ منع ہو جانا، جھوٹ نہ بولا کرو، جھوٹ بولنا بری بات ہے، اب جھوٹ سے رک جانا یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو اپنی زندگی میں انسان اگر اپنی زندگی کو پڑھنا شروع کر دے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے میں اپنے اعمال کو صالح کر سکتا ہوں، نیک کر سکتا ہوں، تو اس کا پیمانہ ایک ہی ہے۔ بھائی دیکھ لیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا اس سے اللہ نے منع تو نہیں کیا؟ اگر منع کیا ہے تو رک جائیں، اگر منع کیا ہے تو رک جائیں۔ جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا یہ نیک عمل ہے، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے کرتے چلے جائیں وہ نیک عمل ہے۔ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، بھائی کھانا آپ نے کھانا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کے کھانا کھاؤ، ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ پانی پینا ہے، بسم اللہ کر پڑھ کے پانی پیو، 3 گھونٹ لے کر پانی پیو، 3 حصوں میں پانی پیو۔ یہ سارے جتنے اعمال ہیں یہ ہماری زندگی میں شامل ہیں، یہ نیک اعمال ہے۔ کسی کے ساتھ اچھا بولنا، کسی کیا کہتے ہیں ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، حاجت مند کی حاجت روائی کرنا، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، مرنے والے کا جنازہ پڑھنا، کسی کا حال وال پوچھنا، مسکرا کر کسی سے بات کر لینا، یہ سارے اعمال ہیں۔ اور یہ اعمال جن کو ہم ہلکا جانتے ہیں، جب قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے تو ان کا وزن سنبھالا نہ جائے گا، مگر کب؟ جب آپ کے پیچھے اس کی نیت یہ ہو کہ رب کریم میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تیرے حکم کی تابع داری میں کر رہا ہوں، تیرے محبوب کی فرما برداری میں کر رہا ہوں۔ پھر آپ کا کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی جو ہے یہ اتنا بڑا عمل ہو جائے گا کہ آپ کے کئی ہزار گناہوں کو مٹا دے گا، کئی ہزار گناہوں کو مٹا دے گا۔ فقط اتنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملو مسکرا کر بات کرو۔ آقا میں آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنے بھائی سے مسکرا کر مل رہا ہوں، یہ عمل اتنا وزنی ہو جائے گا کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو ہر نیک عمل کی حقیقت اصل میں کیا ہے؟ نیک عمل کہتے اس کو ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرے، اور بد عمل اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو جائے۔ بس اپنی زندگیوں کا خود ہی محاسبہ کر لیں، کسی مفتی کے پاس جانے کی وہ آپ کو ضرورت، قرآن کو حدیث کو کھنگالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ نیک عمل کون سا ہے یا بد عمل کون سا ہے۔ بھائی یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، چھوڑ دیں۔ اس کام کرنے کو اللہ راضی ہوتا ہے، اس کو اپنا لیں، بس نیک اعمال ہیں۔ تو یہ نیک اعمال کا جو اجر رب کریم نے فرمایا، اور یہاں جو اللہ کریم نے ذکر کیا نا خالدینہ، خالدین کا مطلب یہ ہوتا ہے خلدون، ہمیشہ، خالدینہ ہمیشہ۔ اس کے بعد پھر فرمایا تقیدن فیہا ابدا، ہمیشہ پھر ہمیشہ۔ ایک ہمیشگی تو پہلے ہی ہے نا، خالدینہ جب کہا ہمیشہ رہیں گے، اوپر سے پھر فرمایا فیہا ابدا، ابدا کا مطلب ہمیشہ ہے۔ اتنا زور دے کر فرمایا کہ کوئی چیز کبھی بھی ان کو جنت سے نکال نہ پائے گی۔ کن کو؟ جو ایمان والے ہوئے اور نیک
अमाल करते रहे। और फिर फरमाया कि ये तुम्हारे रब का वादा है, ये उस अल्लाह का वादा है जिसकी कोई बात भी कभी झूठी, और ये तो बताओ ईमान वालों, अल्लाह के सिवा और सच्चा है कौन कायनात में? अल्लाह से बढ़कर हक कौन बयान कर सकता है? तो जब इंसान को इस बात पर यकीन हो जाए ना, और ईमान कहते ही इसी बात को है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हक है, वो इसी को ईमान कहते हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कौल है वो हकीकत में बात अल्लाह करीम की है। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बात है उसको हक मानना, ये ईमान है, यही ईमान है। तो इसके सिले में इंसान को जन्नत मुयस्सर आएगी। जो यहाँ पर डंडी मार गया वो याद रखे कि सारी कायनात को धोखा दिया जा सकता है, उस ज़ात को धोखा नहीं दिया जा सकता। तो अल्लाह करीम आपको और मुझे तौफीक अता फरमा दे कि हमें दीन मुबीन की समझ भी अता फरमा दे और उस पर चल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की तौफीक अता फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।